والدہ کے تو خیر کیسے جو والدین انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، کیسے جو ہے وہ مائیں روٹیاں پکا پکا کے زندگی بھر کھلاتی ہیں، کیا ایک محبتیں ملتی ہیں نا، کیسے ختم ہوتے ہیں دنیا سے، ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اس بیٹے کو سمجھا رہا تھا، دیکھو ایک جیسے میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جیسے آج میں تمہارے سامنے اپنے والدین کی باتیں کر رہا ہوں نا کہ ونس اپون اے ٹائم، تو کل تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں، بچوں کے ساتھ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوگے، سمجھ رہے ہیں؟ کل تم بھی اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوگے کہ ہمارے ایک ابو، بولو آپ کو پتا ہے کہ کل 1 جنوری ہے، راتوں کو جو تباہی ہوتی ہے، شراب بھی چلتی ہے، پٹاخے بھی پھوٹتے ہیں، فائرنگ بھی ہوتی ہے، لوگ خوشی مناتے ہیں، تو یہ بھی اللاجیکل کام ہے سارے۔ کتنے لوگ ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے کہ موت واقع ہو جائے گی، ہیں یا نہیں ہے؟ بولو نا۔ بہت سے مر چکے ہوں گے، کچھ کورونا سے مرے ہوں گے۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا 15 سال کا لڑکے کو کل قتل کر دیا کسی نے، ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی ڈکیتی میں، مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں۔ 15 سال کے لوگ بھی جا رہے ہیں، 20 سال کے لڑکے بھی جا رہے ہیں، 60 سال کے بھی جا رہے ہیں، 50 سال کے بھی جا رہے ہیں، اور وہ بھی خوشی منا رہے ہوں گے، پٹاخے پھوڑ رہے ہوں۔ آپ کی موت کا پیغام لے کے آ رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اور جن کی موت کا پیغام لے کے نہیں آ رہا، بہت سے نہیں بھی مریں گے، ایسا بھی ہوگا، تو ان کے بارے میں بہرحال یہ پیغام لے کر آ رہا ہے کہ آپ اس سال مریں گے تو نہیں، لیکن مرنے کے 1 سال قریب ہو جائیں گے آپ۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب رات 12 بجیں گے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر کوئی 60 سال کی زندگی لے کر آیا تھا تو اس کی، اور وہ 40 سال کا ہو گیا ہے، تو اس کی زندگی میں 1 سال مزید کم ہو گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو کون دنیا میں احمق اور بیوقوف ایسا ہے جو موت کے گھاٹ کے قریب جا رہا ہو، اور جتنا قریب ہو رہا ہو مٹھائیاں کھا رہا ہو، وہ پٹاخے پھوڑ رہا ہو؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پشاور میں پھانسی گھاٹ تھا، آپ کو کراچی سے ٹرین میں بٹھایا گیا۔ بعض لوگوں کو پشاور میں پھانسی دی جاتی ہے، بعض کو لاہور میں ہوتا ہے نا، لاہور کا مجرم ہے، یہ ملتان کا ہے، یہ وہاں جیل میں تو لاہور فرض کر لیتے ہیں، اس کے اسٹیشن مجھے یاد ہیں۔ پشاور تو ہم اکثر بس سے یا جہاز، اکثر تو جہاز سے ہی جانا ہوتا ہے نا، تو وہ اسٹیشن یاد نہیں رہتے۔ لاہور آدمی ٹرین میں بھی چلا جاتا، تو وہ سمجھانا آسان ہوگا۔ لاہور کے جیل میں آپ کو پھانسی دی جانی ہے، پھانسی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ مر جاؤ گے، یہی ہوگا نا۔ اب یہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو، کراچی میں بٹھایا آپ کو، اور پہنچنا کہاں ہے آپ نے؟ آپ کو بتایا کہ جیسے ہی لاہور میں آپ اتریں گے، سیدھا پھانسی گھاٹ میں جا کے آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا، اور آپ کا انا للہ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی نہیں لٹکا رہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ خوش ہیں کہ یار ابھی الحمدللہ میں بچا ہوا ہوں، لیکن لاہور پہنچتے ہی لٹکا دیا جاؤں۔ اب ٹرین یہاں سے چلنا شروع ہوئی، حیدرآباد پہنچی۔ آپ کو بتایا کہ درمیان میں 6 اسٹیشن آئیں گے۔ کتنے اسٹیشن آئیں گے؟ 6 اسٹیشن آئیں گے، جہاں ٹرین رکے گی وہاں چائے پانی کا انتظام ہوگا۔ اب پہلا اسٹیشن آیا حیدرآباد، آپ مٹھائی بانٹ رہے ہو، پہلا اسٹیشن آ گیا بھائی، مبارک ہو، پہلے سے ٹھا 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 پہلا اسٹیشن۔ بتایا ہر 2 گھنٹے بعد ٹرین رکے گی، یا ہر 6 یا 18 گھنٹے، کم سے کم 18 گھنٹے آج کل لگتے ہیں، 6 یا 18 گھنٹے، ہر 3 گھنٹے کے بعد ٹرین کا اسٹے ہوگا۔ ٹرین چھوڑو، ڈائیو پہ آ جاؤ یار، کیونکہ ہر 3 گھنٹے بعد ڈائیو رکتی ہے نا۔ مثال ایسی دو جو بالکل ڈائیو میں جب بیٹھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا یہی میرے ساتھ دنیا میں بھی ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی میرے ساتھ کہاں ہو رہا ہے؟ دنیا میں۔ ڈائیو کراچی سے ڈائریکٹ جاتی ہے لاہور؟ پہلے نہیں جاتی تھی، اب جا رہی ہے۔ تو کراچی سے ڈائریکٹ لاہور جا رہی ہے، فرض کرو 18 گھنٹے کا سفر ہے، اور ہر 3 گھنٹے بعد، جب میں نے ڈائیو میں سفر کیا تو 3 گھنٹے بعد ہی اسٹے ہوتا تھا، اب پتہ نہیں شاید اسکیجول چینج ہو گیا ان کا۔ 3 گھنٹے بعد اسٹے ہوگا، تو 3 گھنٹے کے لحاظ سے 6 اسٹیشن درمیان میں 6 دفعہ اسٹاپ آئے گا۔ ڈائیو کا جو اسٹاپ کرے گی وہ کم سے کم 6 دفعہ اسٹاپ کرے گی۔ آپ بیٹھے، آپ کو پتا ہے بھائی جہاں میں لاہور میں اترا تو میری زندگی کے ایام ہوئے ختم۔ اب پہلا جب ڈائیو کا
ڈائیو نے اسٹے کیا, پہلا جو اڈا آیا, پہلا جو ڈائیو کا اسٹینڈ آیا, وہاں پر اتارا, 3 گھنٹے آپ کے مکمل ہو گئے. آپ نے کہا اب چوتھا گھنٹہ شروع ہو رہا ہے, ہا ٹھا 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 ٹھا, 3 کمپلیٹ ہو گئے, اب چوتھا, یعنی پہلا اسٹیشن ختم, اب اگلا شروع ہونے کی خوشی میں ٹھا 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 ٹھا. شراب بھی پی رہے ہو, ناچ بھی رہے ہو, انجوائے بھی کر رہے ہو, ہیپی نیا اسٹیشن, ہیپی نیا نیو اسٹینڈ. تو لوگ کہیں گے نا بھائی تو لگتا ہے موت کے خوف سے تو باولا ہو گیا ہے, تو کیا ہو گیا تیری. بعض دفعہ آدمی پر اتنا خوف ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو خوف سے ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ دماغ الٹ جاتا ہے ان کا. حقیقت ہے یہ, جب بہت زیادہ خوف ہوتا ہے نا آدمی کے جو نروس سسٹم ہے وہ سارا آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ بریک ہو جاتا ہے, اور آدمی الٹی باتیں کرنا. غم میں بھی بہت بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا, بہت غم ہوا, شوق لگا, ہنسنا شروع کر دیا انہوں نے, تو یہ خطرناک ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو رلاؤ, ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں رلاؤ ان کو, کیونکہ بھائی غم ہے تو رونا چاہیے نا, ہنس کیوں رہا ہے یہ. تو اس سے بڑا پاگل ہے یہ جو نیو ایئر منا رہا ہے. اچھا اب اگلا اڈا آیا, پہلا آیا نا تو آپ نے مٹھائی اور انجوائے اور ٹھا ٹھا کلابازیاں کھائیں اور زبردست جھنڈیاں لگائیں, بتیاں لگائیں. کوئی مولوی بیٹھا ہوا تھا وہاں, اس نے بولا بس تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو موت کے قریب ہو گیا ہے, تو پھانسی گھاٹ پہ جا رہا ہے, تو وہاں تو چھولے کھلکانے تھوڑی جا رہا ہے, تو وہاں پہ تیرے وہاں دال چاول کا انتظام تھوڑی ہے, تو مرے گا ابھی. تو وہ کہتا ہے ابے یار ایک تو یہ مولوی لوگ نا انجوائے نہیں کرنے دیتے لائف کو یار, ان کو کیا, ہم اگر ناچ لیتے ہیں نئے سال پہ یا نئے اڈے پہ یا مٹھائی کھلا رہے ہیں, تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہلا گلا ہو رہا ہے, ہیپی کہتی ہے, تو ان مولویوں کو پتہ نہیں کیا خشک ہے, بس 4 شادیوں میں ہی کہتے ہیں انجوائے ہے, باقی تو کسی چیز میں نہیں ہے. یہ پاگلوں کی طرح 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, اسی کو انجوائے کرو. یہ کیا انجوائے ہے یار, انجوائے تو یہ ٹھا 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 ٹھا. تو مولوی آپ پہ ہنسے گا, بولے گا تیری مرضی ہے بھائی, تیری مرضی ہے. میں تو تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تو خیال تھا کہ دماغ یا تو الٹ گیا ہے, تو تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, گھوم گئی ہے. تو کہہ کہ چلو کھوپڑی گھومی ہے صحیح ہے, لیکن انجوائے کر رہا ہوں نا, تو کیا خوش ہونے کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے. تو اس سے مولوی کوئی عقل مند ہوگا, وہ کہے گا دیکھ بھائی عقل کا تقاضا ہے کہ چونکہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے نا, موت کے قریب ہو رہا ہے, تو اگر تو غیر مسلم ہے تو الٹا ناچ, سیدھا ناچ, شراب پی. ہم تو کہتے ہیں تو پھانسی سے پہلے بھی کافی پی کے انجوائے کرتا ہوا مر. اچھا ہے, تجھے انجوائے کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے, بھلے تو اس کی لاجک بنتی نہ ہو خوش ہونے کی, لیکن تو غیر مسلم کو کوئی لاجک نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتا ہے. چلو پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار چلو غم کے موقع پہ اگر خوش ہو کے جاؤ تو اچھا ہے نا, ٹینشن لے کیوں. لیکن جب مسلم ہوگا نا, مسلم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ مولوی اس کو سمجھائے گا کہ دیکھ تو موت کے قریب ہو رہا ہے, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, تھوڑا سا کیا کر لے. ساری زندگی جو تو نے بدماشیاں کی ہیں جس کی وجہ سے بھی تو نے پھندے پہ لٹکانے لے کے جا رہے ہیں, اتنے لوگوں کے خون کیے ہوئے, توبہ کا ٹائم ہے, استغفار کر لے, توبہ کر لے, جو لوگوں کے قرضے لیے ہوئے واپس کر دے. جیسے ہم چاہتے ہیں اب لٹکنا تو ہے تو نے, لیکن دنیا میں تو تیرا بیڑا غرق ہو گیا, وہ ٹھکانہ تیرا اچھا ہو جائے. اول تو کوئی غیر مسلم بھی عقل مند ہوگا نا, وہ کہے گا جو آخرت کو نہیں مانتا, وہ بھی کہے گا یار یہ خوش ہونے کا موقع ہے نہیں, مصنوعی خوشی ہے. وہ بھی کہے گا یار کسی اور بات پہ خوش ہو جاؤں گا میں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن مسلمان کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. اب اگلا اڈا آیا, 3 گھنٹے پھر پورے ہو گئے, پھر آپ ٹھا 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 کر رہے ہو, اور بالکل اب لاہور پہنچنے میں صرف 3 گھنٹے رہ گئے, تو آپ خوشی سے باولے ہو گئے, بالکل پاگل ہو گئے آپ خوشی میں. او بھائی اب تو انجوائے کرو, 60ویں سالگرہ بھی لوگ منا رہے ہیں, 90 سال کا ہوتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہوتا ہے سالگرہ کے. تو بالکل یہی کام ہو رہا ہے کہ آپ جو ٹائم لے کر آئے تھے قبر کے آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر سال یہ ایک ڈائیو کے اڈے کی طرح ایک اڈا ہے, ہر سال ختم. کسی کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے 2030 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے 2035 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 2040 میں. میرا خیال ہے ہم میں سے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 3000 میں مرے گا جا کے, اس سے پہلے سب کا انا للہ ہو چکا ہوگا. یہاں تک کہ جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, شاید 2030 تک وہ بھی زندہ نہ رہے, 3000 تک وہ بھی زندہ نہ رہے. تو اب جیسے جیسے آپ کا یہ اسٹیشن
ختم ہو رہا ہے تو آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب سال تبدیل ہوتا نا, وہ تو اسلامی تاریخیں لکھتے تھے, تو جیسے 1417 ہجری ختم, 1418 لکھنا ہے, تو فرماتے میرا قلم لرز جاتا ہے لکھتے ہوئے, میرا قلم لرز جاتا ہے, ہاتھ لرز جاتا ہے. لے بھائی زندگی کی ایک اور شام ختم, زندگی کی ایک اور شام. کتنی تیزی سے مجھے یاد ہے, میں جب ہم پہلے تاریخیں لکھتے تھے 1991, بہت جگہوں پہ تاریخ لکھتے تھے, وہ بھی ایک دور تھا نا. ہم کیا لکھتے تھے 1991, پھر 1992 آیا. اب اس زمانے کو یاد کرتے ہیں, یار اس وقت تو زندہ رہنے کے بہت ایام تھے ہمارے پاس, اور اب ہوتے ہوتے ٹھک 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 ٹھک. اور میں کل بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کتنے ہمارے عزیز ہیں جو 1991 میں زندہ تھے, ہم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ دنیا سے جائیں گے, اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں. جس میں سب سے پہلے میرے والدین ہیں. میں تو اپنے والد کا تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ دنیا سے, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں فرض نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے جائیں گے. ہماری دادی دنیا سے چلی گئیں, ہمارے والد چلے گئے. 91 میں تو ہمارا گھر, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے ماشاءاللہ, ہماری دادی بھی, والد بھی, والدہ بھی, بھائی بہنیں, ان کی بیویاں, سب اکٹھے رہتے تھے, سب اکٹھے. ہمیں کبھی بھی نہیں تھا کہ یہ گھر کبھی ویران بھی ہوگا. کبھی ہم 50 سال ہمارا وہ گھر رہا ہے, میرے والد صاحب نے وہ جب خریدا تھا 50 سال رہے ہیں اس میں, ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. پھر رشتہ دار آتے تھے, سب جوائنٹ فیملی تھی, اکٹھے ایک دسترخوان پہ بسا اوقات کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے. ایسا ویران ہوا ہے, اب میں جاتا ہوں تو دیواریں کھا رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سب سے پہلے دادی کا جنازہ اٹھا, پھر والد صاحب کا انتقال ہوا, پھر والدہ کا انتقال ہوا, پھر ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ایک ایک کر کے لاشیں نکلنا شروع. تو ختم, فنش. جو تصور نہیں تھا, میں نے وہاں اس گھر میں 40 سال گزارے اپنی زندگی کے, 40 سال, ختم, ویران. تو بھائی یہ تو یہ اسی وجہ سے ویران ہوا کہ 91 کے بعد 92 آیا, پھر 93 آیا, پھر 94 آیا, پھر 95 آیا. اللہ نے لکھا ہوا تھا میرے والد صاحب کے بارے میں کہ 98 میں ان کا انتقال ہو جائے گا. والدہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں سن میں ان کا انتقال ہوگا. ہوتے ہوتے کل میں اپنے بچوں کو لے کے کل ہی کی بات ہے, تو میں اپنے واقعات سنا رہا تھا نا بچوں کو, اپنے والد صاحب کے اور والدہ کے. تو خیر, کیسے جو والدین انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں, کیسے جو ہے وہ مائیں روٹیاں پکا پکا کے زندگی بھر کھلاتی ہیں, کیا ایک محبتیں ملتی ہیں نا, کیسے ختم ہوتے ہیں دنیا سے. ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. ہماری زندگی میں سب سے مؤثر کردار ہمارے والدین کا ہوتا ہے. بچہ ماں سے کیسے چپکا رہتا ہے, وہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی میں کبھی قبر میں اتاروں گا, کبھی تصور ہوتا ہے اس کا. سب سے قریبی انسان کے اس کی ماں ہوتی ہے. کبھی سوچ سکتا ہے کہ ایک دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کر آؤں گا, کبھی سوچ سکتا ہے وہ. اتنے بڑے بڑے انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کے ماں باپ کا دنیا سے جانا ہے, سب سے بڑا حادثہ. تو میں کل بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا نا, باتیں کر رہا تھا ان سے, تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دنیا سے نہیں جائیں گے. تو میرا چھوٹا سا بیٹا ہے, میں اس بیٹے کو سمجھا رہا تھا, دیکھو ایک جیسے میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جیسے آج میں تمہارے سامنے اپنے والدین کی باتیں کر رہا ہوں نا کہ ونس اپون اے ٹائم, تو کل تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں, بچوں کے ساتھ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوگے, سمجھ رہے ہیں, کل تم بھی اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوگے کہ ہمارے ایک ابو, بولو, ہوا کرتے تھے جن کو شادیوں کا بہت شوق تھا. تھوڑے جذباتی ہو رہے ہیں نا, تھوڑا میں وہ چینج کروں نا. جن کو کیا بہت شوق تھا, یہ ان بچوں سے میں نے نہیں کہا جن کو شادیوں, یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں. تو میں بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ آپ بھی ایک وقت آئے گا باتیں کیا کرو گے, ہمارے بھی ایک ابو ہوتے تھے, ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, یہ ہوگا,
ایسا. پھر گھر والوں کو تو میں نے نہیں کہا کہ آپ یوں بھی کہو گے آپ کی ایک امی ہوا کرتی تھیں, وہ تھیں نہیں, وہ ہمیشہ الحمدللہ. خواتین کو اگر آپ یہ کہہ دو نا کہ آپ نے بھی قبر میں جانا ہے تو وہ ڈر جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے مثال دے رہا تھا, والدین کا لفظ میں نے کہا ہی نہیں احتیاطاً. میں نے کہا دیکھو ایک دن آپ بھی بیٹھ کے بات کرو گے کہ ہمارے بھی ایک ابو ہوا, یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ کہو گے کہ ہماری بھی ایک امی ہوا کرتی تھیں, یہ نہیں کہا. وہ انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گی. اپنے اوپر رکھ کے میں نے کہا دیکھو آپ یہ فیصلہ کر, یہ آپ کو میں حربے سکھا رہا ہوں, گھر میں جا کے ایسا نہ بول دیں کہ بیٹا تم ایک دن اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارو گے. اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیا تو پھر خود ذمہ دار ہیں آپ. ہمیشہ اپنی مثال دیا کریں کہ بیٹا ایک دن میں قبر میں اتروں گا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بیٹا ایک دن آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے, اگر ہم نے بر وقت شادیاں کر دیں, جو آج کل شادیوں کا معمول چل رہا ہے, تو اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں کرنے کی نوبت آئے گی نہیں, کیونکہ بچے اتنا لیٹ پیدا ہوں گے کہ ابا کے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گود میں لے کے آپ بچے پال رہے ہوگے. آپ انتظار کرو گے کب بچے بڑے ہوں, ہم ان کو یہ بات سمجھائیں, اور ہو سکتا ہے ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہو. یہ دیر سے شادی کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو تربیت دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا انسان کو, بات سمجھانے کا موقع ہی نہیں ملتا, خود بڈھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. آپ کی جوانی میں آپ کی اولاد جوان ہو جانی چاہیے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا دیکھو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی بیٹھ کے یہ باتیں اپنی اولادوں کو بتا رہے ہو کہ ہمارے ونس اپون اے ٹائم ایک عدد ہمارے بھی ابو ہوا کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ باتیں کرتے تھے, اس بات پہ غصہ کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو اتنی تیزی سے زندگی کے ایام میرے بھائی گزر رہے ہیں, قبرستان آباد ہو رہے ہیں, مر مر کے لوگ دھڑ دھڑ, اور بحریہ ٹاؤن میں دل اٹکے ہوئے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, بحریہ ٹاؤن میں گھر. ابے تو کیا کرے گا سر, تو دیکھ تو صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے بحریہ ٹاؤن, میں بھی گیا ہوں 2-3 دفعہ, واقعی بڑا خوبصورت ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ یار تو میری زندگی کا 1 سال ختم, تو میرے لیے کیا کرنا ہے یار, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, میں نے کرنا کیا ہے. جتنا بھی دیکھو جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے نا لاہور, ہر 3 گھنٹے بعد ایک اڈا ختم ہو رہا ہے اور قریب ہوتا جا رہا ہے, تو وہ اتنے کھیت اور وہ جو کھلیان اور بلڈنگوں کو دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہوگا. کہہ رہے اپنے دوستوں سے کہے گا یار یہ تمہارے لیے ہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے. حتیٰ کہ جب لاہور اسٹیشن کے قریب پہنچے گا تو اس کو بحریہ ٹاؤن نظر آئے گا. اب لوگ کہیں گے اس پھانسی پہ لٹکنے والے کو کہ دیکھ کیا خوبصورت بحریہ ٹاؤن, کیا وہ کہے گا تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے, میرے تو پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. تو بھائی جیسے اس پھانسی کے پھندے کے پاؤں قبر والے کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے نا, ہم سب کے لٹکے ہوئے ہیں قبر میں. یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے آپ میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, اور رہ لے تو اگلے سال نہ تو 20-30 سال کے بعد, وہ بھی جب آپ بہت زیادہ صحت کو مینٹین رکھو, پھر بھی امکان ہے کہ شاید بچ جاؤ. ورنہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں تو ویسے بھی بحریہ ٹاؤن وغیرہ کی پھٹیک پالنی نہیں چاہیے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا بحریہ میں پلاٹ نہ لیں, لوگ میری ان باتوں کا غلط مطلب لیں, دل نہ لگائیں, سمجھ رہے ہو نا, دل وہاں لگائیں جہاں جا رہے ہیں آپ. ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو پلاٹنگ بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ بھی ہوگی, کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے کرتا ہے انسان. جیسے جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے وہ بھی راستے میں پانی تو پیے گا نا, کھانا بھی کھائے گا, انجوائے تو کرے گا جو تھوڑی بہت لائف کے ایام رہ گئے ہیں. دل نہیں لگائے گا ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ رہے تو آگے تھوڑے دنوں میں قبر میں اتر کے کھوپڑی میں سب باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. پھر وہاں جا کے قبر میں کرنا ٹھا 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 ٹھا. سمجھ رہے؟ جس دن قبر میں اترو نا, مرنے کا ٹائم, ڈاکٹر آ کے بتا دے آپ کی زندگی میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے, تو آپ کہنا یار 2021 پہ میں نے ٹھا ٹھا ٹھا, 22 پہ میں نے ٹھا 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 کیا تھا, 1 سال گزر گیا تھا, اس کا مطلب اب میں 59 کا یا 60 کا ہو گیا, اب میری زندگی کے سارے سال ختم ہو گئے. واہ رے واہ, ڈاکٹر کو ہی اٹھنا اڑا دینا ٹھا ٹھا ٹھا. سمجھ رہے؟ تو ایسے ہی ٹھک 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 کر کے زندگی کا ایام ختم. تو یہ رونے کا ٹائم ہے, سال ختم ہو گیا, اللہ سے توبہ استغفار کر لو, اے اللہ جو ماضی میں ہم سے گڑبڑیں ہو گئیں معاف کر دے, اگلے سال تو نے زندگی دی تو وہ گڑبڑیں نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ جو لوگوں کے پیسے, اور یہ تکلف نہ کیا کرو ہیپی نیو ایئر, اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں, یہ تکلف ہے. آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی دل سے معافی نہیں مانگ رہا. ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے, مجھے کہنے لگے میں آپ معاف کر دیں. میں نے کہا میں نہیں کر رہا, 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا میں, سیدھی سی بات ہے. 500 روپے دے دے میں تیرے کو معاف کر دوں گا. پھر بھی نہیں دی اس نے. اور کیا تو کہہ رہے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں؟ جب میں نے کہا تو نے بگاڑا نہیں تو معافی کیوں مانگ رہے تو؟
اگر بگاڑا ہے تو میں 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا, ورنہ تو جب بھی کوئی اس طرح کیا کرے نا معاف کر دیں, بولے 500 روپے دے دے معاف کر دوں گا, فری پھوکڑ میں نہیں کیا کرو. صحیح ہے. تو یہ تکلفات ہیں, چھوڑ دو ان کو, یہ تکلفات ہیں. جو کرنے کا کام ہے توبہ استغفار کر لے آدمی, اور جو ہے وہ حقوق العباد ہیں وہ لوٹا دے ان کو, آئندہ کے لیے عزم کرے یار جو ہو چکا ہو گیا, آئندہ انشاءاللہ. جب ابتدا ہی گناہ سے ہو رہی ہے تو نحوست سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب اللہ کو آپ نے بتا دیا ہے کہ اللہ میرا آئندہ بھی یہی پروگرام ہے. تو ان چیزوں سے, آتش بازی سے اور یہ ہیپی نیو ایئر وغیرہ سے منع روکیں اپنے آپ کو, لوگوں کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں, آپ بچے رہیں اس سے. اور یہ لوگ حسرت اور افسوس کریں گے اس وقت جب ان کی موت ان کے سر پہ آ کے کھڑی ہوگی. ابھی ان کو ہنسنے دیں, آپ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر کے رو لیں, کل آپ ہنسیں گے یہ روئیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ان الذین آمنوا, وہ سورہ مطففین کی آخری آیات ہیں, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا, اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں, اللہ سے مانگیں, اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں, اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں, مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے, دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں, مانگتے ہی نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے, انفرادی پر زور نہیں ہے. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے, بس ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے, لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں, تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے, سب کے سامنے نہیں, بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے, ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو, کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان, اللہ تو سب کی بات سنتا ہے, مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی, لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی, توجہ سے مانگو گے, وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے, زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا, دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے, قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا, اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں, اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا, اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے, نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا, وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے, اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں, اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں, میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو, سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے, بہت کثرت سے, بہت زیادہ. نوح علیہ السلام, اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو, کہ آپ روزانہ
ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا. تو اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں وہ دعا لازمی قبول کرے گا، اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. ابھی میں کام کر رہا ہوں، ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا. وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو
تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا ہے، ذرا طریقہ بتانا؟ اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے۔ اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں۔ سحری پانی سے کی ہے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا۔ تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی، تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی۔ اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی، تبھی تو کہہ رہا ہے نا۔ اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی، بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے۔ ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے۔ اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا۔ ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ میں پاس ہو گیا وہ، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں۔ ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے، تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی۔ اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے۔ دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا۔ دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو۔ تو ہم نے وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے، مشورہ نہیں مانگا، جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی۔ ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے، اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں۔ تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں
اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو، قبول ہو رہی ہے، تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں، دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے، اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے، پھر تو آپ کہیں گے پورا بحری اٹاؤن میرے حوالے کر دو. پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے، ان قوائف پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ساری دعائیں قبول کرے گا. جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا، مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا، فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ، بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے، آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو، لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے، تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو، مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے، دعائیں پڑھنے پر کہا ہو، وعدہ کیا ہو، ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا، تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے. تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا، وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل، امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے، وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے، اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں، بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی، اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے، ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے، پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے، ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نے پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے، شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ تو پڑھی جا رہی ہے، ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی، سلام بھی پھیر لیا، تو اس میں کیا جا رہا ہے، یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی پورا ہی کر لو، آمین آمین کہہ لیں گے.
امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے, تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے, یہ اتنے سارے ہیں بھائی, اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا تھے, یہ لوگ ایمان والے, چاہے ظالم تھے, بدعمل تھے, لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا, لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے, یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا, لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا, تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ. تو آج کیا کر لے, تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ, لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکوٰۃ دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام, یہ والا اتنی دفعہ, وہ والا اتنی دفعہ, وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ, وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے, یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا, بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں, وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے, بہت دعائیں مانگتے ہیں. احمد کینیڈا سے, کیا بچے کے عقیقے سے پہلے اس کے بال اتار سکتے ہیں؟ جی اتار سکتے ہیں. حمزہ شہزاد, میں اتحیات میں سیدھے پیر پر نہیں بیٹھ سکتا, بہت درد ہوتا ہے, تو کیا میں جیسے آسانی محسوس کروں ویسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جی اگر آپ سیدھے پاؤں پہ نہیں بیٹھ سکتے تو جیسے آسانی محسوس کرتے ہیں آپ اس طرح سے بیٹھ جائیں. ویسے تو سیدھے پیر پہ نہیں بیٹھا جاتا, اتحیات میں الٹے پاؤں پہ بیٹھا جاتا ہے, سیدھے پاؤں کو ایسے کر کے کھڑا کیا جاتا ہے.
تو اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو جس طرح آسان ہو رہا ہے آپ اس طرح کر لیں۔ عامر صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یہ کلمات کہنا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یا تو خالصتاً شرک ہے، ورنہ شرک کی طرف مفضی تو ہے نا، یعنی منہ ہی میں شرک تو ہے، اس کا وہم تو ہو رہا ہے کہ کہنے والا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ رہا ہے، تو اس لیے شرک کا ذریعہ ہے یا خالصتاً شرک ہے۔ اگر نیت یہی ہے کہ میں جہاں چاہوں جب چاہوں نبی کو سے دعا مانگوں اور نبی جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے بیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ تو خالصتاً شرک ہے۔ اور اگر یہ ذریعہ نہیں ہے تو بھی شرک کے وہم تو ہو رہا ہے ان الفاظ سے، ذریعہ شرک ہے، تو اس لیے دونوں صورتوں میں یہ الفاظ کہنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ میرے والد نے میری والدہ سے کہا ہے کہ اگر تیرے بیٹے نے فلانی سے شادی کی تو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اگر میں وہاں شادی کر لوں تو کیا والدہ کو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ والد صاحب کو چاہیے یہ الفاظ نہیں کہتے، یہ بہت بری بات ہے کہ کسی عمل سے روکنے کے لیے اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کر دینا۔ ثنا خان، مفتی صاحب جب اللہ کو پتہ تھا کہ میں الگ الگ کتابیں نازل کروں گا تو الگ الگ مذاہب بنیں گے اور پھر ان میں اختلاف ہوگا، تو اللہ نے ڈائریکٹ قرآن ہی کیوں نازل نہیں کیا؟ اللہ نے زمانے کے لحاظ سے الگ الگ کتابیں نازل کی ہیں، ان کتابوں کا مضمون الگ الگ نہیں تھا۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن سب کے بیسک مضمون ایک ہی ہیں، ان کا مضمون یہی ہے کہ توحید ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ عبادت کے لائق ہے، اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور موت کے بعد زندگی ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو یہ بیسک مضامین تمام آسمانی کتابوں کے سیم ہے۔ زنا حرام ہے اور شراب حرام ہے، یہ سارے مضامین، والدین کے حقوق، رشتہ داری جوڑنے کی فضیلت، یہ بیسک مضامین ہیں، یہ سب کتابوں کے ایک ہی ہے۔ باقی کچھ احکام میں فرق تھا، وہ زمانے کے لحاظ سے فرق تھا، کیونکہ اس امت کے الگ احکام تھے، پچھلی امتوں کے کچھ الگ احکام تھے، تو وہ تو زمانے کے لحاظ سے، زمانے کی رعایت میں اللہ نے احکام میں فرق کیا تھا۔ تو یہ جو اختلاف اور اتنے بن گئے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں زیادہ، بلکہ ان کتابوں میں انہوں نے تحریفات کی ہیں اور ہٹ دھرمی کی ہے، ضد کی ہے انہوں نے، اور ان کتابوں کے مضامین سے بھی ہٹ گئے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن تو اللہ نے ایک ہی نازل کیا نا، لیکن اس میں بھی کتنے فرقے لوگوں نے بنا لیے، تو اس لیے تھوڑی کہ قرآن کے مضامین غلط ہیں، بلکہ یہ کہ ہر آدمی اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں کا اپنی طرف سے مطلب بیان کرتا ہے، تو پھر فرقے بنتے ہیں اس سے۔ آپ اسلاف سے اعتماد ختم کر دو، صحابہ تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے اعتماد ختم کر کے لوگوں کے حال پہ چھوڑ دو، تو پھر فرقے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس طریقے سے۔ تو فرقوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مختلف آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، بلکہ فرقوں کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے حق کا ساتھ چھوڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا ہے ضد اور دھرمی کی وجہ سے۔ من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، قرآن کہتا ہے علم ان کے پاس آیا، پھر بھی ضد اور نفرت کی بیس پہ انہوں نے آپس میں حق سے اختلاف کر کے مختلف فرقے بنائے۔ یہاں فرقوں سے وہ فرقے جو جہنمی فرقے، ایک تو فروعی اور اختلافی مسائل ہوتا ہے، وہ فرقوں میں داخل ہی نہیں ہے۔ اچھا بھائی، عدنان یونس مان صحرا سے، کیا باتھ روم میں دوران وضو کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھنا چاہیے باتھ روم کی وجہ سے۔ ویسے بھی دوران وضو کلمہ شہادت پڑھنا کا ہمارے علم میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس بارے میں میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے کہ وضو کے دوران کلمہ شہادت پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ہو۔ ہاں وضو کے بعد پڑھیں۔ شہزانہ خورشید، میری دوست رمضان میں اللہ کو پیاری ہو گئی، تو کیا اسے بغیر حساب و کتاب کی جنت ملے گی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے؟ اس بارے میں پہلی بات تو احادیث ضعیف ہیں، اور اگر ان کو صحیح مان بھی لیا جائے تو وہ صغیرہ گناہ سے متعلق ہوتی ہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ویسے بھی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید نے حساب و کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، ذرہ برابر گناہ ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو حساب و کتاب سے متعلق اتنی احادیث، اتنی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کا ہوگا۔ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تو رمضان میں مرنا یقیناً ایک فضیلت کی موت ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ جو کچھ کرتے چلے جاؤ بس رمضان میں مر جاؤ تو سب اگلا پچھلا معاف ہو جاتا ہے، تو یہ نظریہ رکھنا بہرحال ٹھیک نہیں ہے، یہ تو قرآن کی نصوص اور دیگر احادیث کے بالکل خلاف ہوگا۔ مفتی صاحب کیا گریبان کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
گریبان کھول کے بھی نماز جائز ہے، لیکن لباس کو عام ہیئت سے ہٹا کے نماز پڑھنا ٹھیک عمل نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں موڑ کے نماز پڑھنے سے منع کی ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ بھئی جو پراپر ڈریس ہے اسی میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جہاں گرمی ہو، کوئی مسئلہ ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، یہ اس جو ہے نا، جس طرح آستین موڑنے سے منع کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نارمل کپڑے کی حیت ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے۔ تو کپڑے کی نارمل حیت گریبان بند کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ گریبان بند کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ کبھی گرمی لگ رہی ہے، کوئی عذر ہے تو ایک الگ بات ہے۔ ڈاکٹر یاسین شکر گڑھ سے، میں نے بہت سارے مفتیان کرام سے سن کر میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ پر انحصار کیا ہے، مگر کچھ اسلامک اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کا طریقہ نکالا تھا، برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ یہ اسلامک اسکالرز کو تحقیق نہیں ہے، نہ ان کو سود کے وسائل کا پتہ ہے، نہ اسلامک بینکنگ کا پتہ ہے۔ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہیلہ نہیں ہے جو یہودیوں نے اختیار کیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے، یہ وہ ہیلہ ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے، وہ کیا ہے کئی بار میں اس پر بتا چکا ہوں۔ تو اس لیے آپ کو اگر کسی اسکالر کو اختلاف ہے تو اختلافی مسئلے کو اعتدال سے بیان کر دے کہ بھئی میری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو عوام خود فیصلہ کر لے گی کہ بھئی کس کی رائے کو فالو کرنا ہے، کس کی رائے کو فالو نہیں کرنا۔ تو ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو میں نے خود کیونکہ پرسنلی میزان بینک کے سارے معاملات کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور بڑے علماء جن میں خاص طور پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے، اور پھر یہ میزان بینک کا جو نظام ہے یہ تو بنا کے دینے والے ہی علماء دیوبند ہیں، ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں جنہوں نے پورا اسلامی یعنی جو نظام ہے نا جو بنا کے دیا تھا سود کا آلٹرنیٹ، پھر پوری دنیا میں اسی کو نافذ کیا گیا ہے۔ اس کے اصل بانی مفتی رشید احمد صاحب، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل بانی ہیں اس نظام کے۔ اصل فتاوی میں پورا وہ موجود ہے کہ سودی نظام کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے۔ اسی آلٹرنیٹ کو بڑے بڑے اکابر جو بڑے پرہیزگار تھے، وہ کوئی یہودیوں کی طرح ہیلے کرنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے اس کو سسٹم کو بنایا ہے اور وہ پھر اس کا امپلیمنٹ ہوا ہے۔ تو کسی کو اگر اعتراض ہے تو ایک علمی لحاظ سے اشکال لکھ کے بھیج دے کہ بھئی مجھے میزان بینک کی فلاں شق پہ اعتراض ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس اعتراض کا جواب دیا جائے گا، اور دیتے ہیں علماء الحمدللہ۔ باقی ہر بات میں بس ہوائی ایک بات کر دینا کہ یہ کان ادھر سے پکڑو، کان ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے۔ یہ وہ دلیل نہیں ہوتی، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، اس کو دلیل نہیں کہتے شریعت میں۔ دلیل اسے کہتے ہیں آپ کو میزان بینک کے یا کسی بھی اسلامک بینک کے کسی معاملے پر، ٹرانزیکشن پر اعتراض ہے تو آپ لکھ کے دیں کہ بھئی اس میں تو مجھے سود کا ہے لگ رہا ہے، یہ دیکھو یہ تو سود ہے، تو علماء اس کا جواب دیں گے کہ آپ کو لگ رہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، میزان بینک بھی پینلٹی لگا دیتا ہے، آپ ٹائم پہ قسطیں جمع نہ کرائیں تو پینلٹی لگاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو سود ہی ہو گیا کہ قسطیں آپ ٹائم پہ جمع نہیں کرا رہے تو آپ سے اضافی چارجز لیے جا رہے ہیں۔ تو واقعی اول نظر میں ایسا ہی لگتا ہے سود ہے، لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ میزان بینک کے پروفٹ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک آپ سے ایگریمنٹ کرواتا ہے کہ آپ نے قسطیں جمع نہیں کرائیں تو آپ شرعی طور پر مجبور ہوگے صدقہ کرنے پر، تو صدقہ آپ ہمارے ذریعے سے کرو گے، تو امام مالک کے نزدیک یہ جائز ہے کہ صدقہ کرو گے آپ، تو وہ چیریٹی ہوتی بھی ہے پریکٹیکلی، ایسا نہیں ہے کہ وہ چیریٹی ہوتی نہیں ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چیریٹی میں کروڑوں روپے اس پینلٹی کی مد میں جا رہے ہوتے ہیں۔ سود تو وہ ہوتا ہے جو سود جس نے آپ کو قرضہ دیا تو اس سے پروفٹ وہ اس کے نفع کا حصہ ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے اس کا، پھر وہ جو چاہے کرے اس سے۔ یہاں بینک مالک ہی نہیں ہوتا، بینک کہتا ہے آپ نے چیریٹی کرنا ہے، کرنا ہمارے ذریعے سے تاکہ آپ کریں، آپ کو اس لیے اختیار نہیں دیا جا رہا، ہو سکتا ہے آپ نہ کریں تو آپ کو سزا کیا ملے گی، پھر تو کوئی بھی کس ٹائم پہ نہیں جمع کرائے گا۔ تو کوئی تو قانون ضابطے کا پابند بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ٹائم پہ قسطیں جمع کرائیں۔ تو اس طرح ہر جو بھی کوئی اعتراض ہو نا پراپر، وہ اعتراض لکھ کے دیا جائے، پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہوائی بات کرنا تو یہ ٹھیک نہیں، اور بہت سے کو اعتراضات کے جواب دے دیے ہیں، وہ پھر بھی اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کا اختلاف ہے، تو کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر عوام کی فرض یہ ہے کہ جس کی رائے پہ زیادہ اعتماد ہو وہ اس کو فالو کرے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ شہزادی غزل، مفتی صاحب بیٹی کا اشال نام رکھنا کیسا ہے؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا اشال نام، میرے علم میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، عربی نام تو ہے نہیں ہے، کہاں کا ہے واللہ عالم۔ کامران صاحب کہتے ہیں میں کمپنی میں فرسٹ ایڈ کی جاب کرتا ہوں، جب ہماری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو کبھی نیند کی وجہ سے ہم سو جاتے ہیں، تو ہماری سیلری میں کیا حرام شامل ہوگا؟
یعنی نیند کی وجہ سے سو جاتے ہیں تو حرام شامل ہوگا؟ نہیں بھائی، آپ جاگنے کی کوشش کریں، خود بخود آنکھ لگ جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے ہی کسی کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہو تو آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے اور آپ سوتے ہی رہیں۔ تو ڈیوٹی کے دوران آنکھ لگ جانا غلط عمل ہے، لیکن اس سے ڈیوٹی حرام نہیں ہو جاتی۔ تو کام اگر آپ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کام اگر کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بلال خان کہتے ہیں اگر سفر میں نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو واپس آ کر قضا قصر پڑے گا یا پوری قصر پڑے گا؟ لیکن سفر میں نماز قضا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے 4 کی 2 اسی لیے تو کیا کہ قضا نہ ہو۔ اظہر رشید بھوپال انڈیا سے، کیا قضا نمازوں میں صرف فرض پڑھیں گے یا سنت بھی؟ صرف فرض پڑھیں گے اور وطر بھی۔ نعمان خان، مجھ سے بار بار غیبت ہوتی رہتی ہے اور مجھے سامنے والے سے بار بار معافی مانگنی پڑتی ہے، کیا میں صرف اللہ سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ پتہ نہیں تم نے کیا اس کی غیبت کی ہے، وہ پوچھے گا کیا برائی کی ہے میری آپ نے، اور مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو بس غیبت کر لی تو بس توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگے، اور اس کو جا کے نہ بتائیں کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے تو معاف کر دو، وہ بولے گا پتہ نہیں کیا بولا ہے میرے بارے میں اس نے، اور نفرت پیدا ہوگی، اس سے بڑھے گی نفرت۔ نسیم اکرم، اگر حنفی نے وطر 1 رکعت اور 3 رکعتیں پڑھ لیں تو کیا وطر دہرانے ہوں گے؟ جی ہاں، ہمارے نزدیک 1 رکعت وطر جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس پہ کئی بار بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا یوترو بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب وطر پڑھتے نہیں تھے، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے۔ یوترو کا معنی ایتار، ایتار کا معنی جفت کو طاق بنانا، یہ ہماری رائے میں اس کا صحیح مطلب ہے، اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ تو جس میں 1 کا تذکرہ ہے اس کی وہ تعویل کی جائے گی جس سے وہ تمام احادیثوں میں تطبیق ہو جائے۔ ہانیہ حفیظ، اگر بالوں پر آیت الکرسی پڑھ کر بیچ دیں تب بھی گناہ ہوگا؟ جی، انسانی بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ جاہش ادریس، مفتی صاحب کیا نیک لوگوں کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے، خاص طور پہ جو رشتہ داری جوڑتے ہیں ان کی عمر میں بخاری کی حدیث ہے کہ برکت ہوتی ہے۔ من احب ان ينسى له فی اثره فلیصل رحمہ۔ سہیل شیخ انڈیا سے، کیا جس شخص کی گرل فرینڈ ہو اور وہ نماز کا پابند بھی نہ ہو وہ امامت کرا سکتا ہے؟ پاگل آدمی کو کبھی بھی مصلی پہ نہ کھڑا کریں آگے، کوئی ہو جائے خود سے اور جماعت اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اپنے اختیار سے اس قسم کے فضول لوگوں کو جو گرل فرینڈ بنا کے گھوم رہے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کیا، یہی تو فرق ہے کہ انسان بیوی بنا کے رکھتا ہے، گدھے گھوڑے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی ان کی۔ تو جس امام کو گدھے گھوڑے کا اور انسانوں کا ریلیشن کا فرق نہ پتا ہو تو اس کو اپنے اختیار سے مصلی پہ کھڑا کرنا جائز نہیں ہے ایسے فضول آدمی کو۔ باقی ہو جائے اور ہٹا نہیں سکتے ہوں اور جماعت نکلنے کا خطرہ ہو تو اسی گدھے کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ہے تو بہرحال مومن۔ مسلمانوں میں بھی 2 قسمیں، کچھ گدھے ہوتے ہیں کچھ انسان ہوتے ہیں، تو نماز ہو جائے گی، لیکن اپنے اختیار سے ایسے فضول آدمی کو امام بنانا جائز نہیں ہے، کسی انسان کے بچے کو امام بنائے۔ کراچی سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب کافی دنوں سے میری ساس کی طبیعت خراب ہے، میرے شوہر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، ایک دن ہمارے بیٹے کی طبیعت بھی کافی خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ آج امی کو وہ لے جائے، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ یہی بات میں نے اپنی نند سے کہہ دی تو انہوں نے ساس کو بتایا اور وہ مجھ سے کافی ناراض ہو گئی، میں نے ان سے معافی مانگ لی، لیکن میں کنفیوز ہوں کہ کیا میں نے اپنے شوہر سے غلط کہا؟ بالکل غلط کہا آپ نے، ماں اور بیٹے کے معاملات میں بالکل ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، اس کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں، ساس بھی غلط سمجھے گی، بہرحال توبہ استغفار کر لی تو ٹھیک ہو گیا، کوئی بہت زیادہ غلط بھی نہیں کہا، اس لیے بہت زیادہ ٹینشن میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو دل پہ لے جانے کی بھی ضرورت نہیں، آئندہ تھوڑا احتیاط کر لیں۔ مفتی صاحب شوہر کا بغیر بتائے دوسری شادی کرنا دھوکے میں آئے گا یا نہیں؟ بغیر بتائے دوسری شادی کرنا دھوکے میں تو نہیں آئے گا، لیکن اگر بیوی سمجھدار ہو اس کو بتا کے کریں گے تو زیادہ اچھا ہے، اس کو اعتماد میں لے کے کریں، لیکن ظاہر ہے خواتین تو نہیں راضی ہوتی اس پہ، مرد کو یہ خطرہ ہوتا ہے عین شادی میں ہی پٹوں گا میں، دولہا بنا ہوا ہوں گا، اور میں نے دیکھے ایسے ایک صاحب دولہا بنے ہوئے تھے، پتہ چل گیا اور دولہا بننے کے دوران ہی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے ورنہ میں بتا دیتا کیا ہوا، تو اس لیے پھر مرد چھپا کے کر رہا ہوتا ہے کہ بعد میں بتا دوں گا۔ ہاں ساری زندگی چھپن چھپائی کھیلنا یہ نامناسب عمل ہے، تو پھر بعد میں بتا دیتا ہے تو بعد میں بتا دے، البتہ ایک شادی ہو چکی ہو پھر دوسری بیوی سے پہلی شادی چھپا رہا ہے، یہ یقیناً دھوکے میں آئے گا، کیونکہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے نکاح میں تو کوئی عورت نہیں ہے، یہ بالکل کنوارا ہے یا بیوی لیس ہے، تو جب آپ چلو پہلی شادی جب ہو رہی تھی اس وقت تو آپ کے نکاح میں کوئی عورت ہی نہیں تھی نا، اب جب دوسری ہو رہی ہے تو آپ کے نکاح میں تو ایک بیوی ہے، تو اس دوسری بیوی کو بتائے بغیر دوسری شادی کر لینا
اور اس کو یہ شو کرنا کہ جیسے میرے نکاح میں کوئی عورت ہی نہیں ہے، یہ بدترین دھوکہ ہے، بالکل 100% غلط ہے یہ۔ مریم شاہ جہاں صادق آباد سے، مفتی صاحب اپنے آپ کو جادو سے بچانے کا اسلامی طریقہ بتا دیں۔ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کریں اپنے اوپر، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں رات کو سونے سے پہلے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیں، تو یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ اور اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ نہیں ہوگا جادو۔ باقی یہ انہی پر ہوتا ہے جو ہر وقت جادو جادو سوچتے رہتے ہیں، جو جادوگروں کو اور روحانی عاملوں کو صبح و شام برا بلا کہتے ہیں، ان پہ جن چڑیل بھوت کبھی بھی نہیں آتے، ذہن میں رکھے، جن چڑیل بھوت اسی پہ آئیں گے جو عاملوں کی عقیدت دل میں رکھے گا۔ آج کل مفتی صاحب جب میں نابالغ تھی تب میرے والد نے مجھ سے بغیر پوچھے میری منگنی کرا دی، پھر اس لڑکے نے مجھ سے بات چیت شروع کر دی، آہستہ آہستہ ہماری لڑائی ہونے لگی، الحمدللہ ہماری بالکل نہیں بنتی، اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ مجھ پر شک بھی کرتا ہے، استغفر اللہ، ہر چیز میں روک ٹوک کرتا ہے، پڑھائی بھی رکوا دی، میں نے 6 سال بعد اس رشتے سے انکار کر دیا، پھر میرے لیے ایک اور لڑکے نے پیغام بھیجا، وہ بھی مجھے بھی پسند ہے، لیکن میرے ابو منگنی ختم کرنے پر راضی نہیں ہیں اور نہ وہ لڑکا راضی ہے، میرے والد کہہ رہے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں گا تب بھی رشتہ یہی ہوگا، اگر تم نے انکار کیا تو میں آج کے بعد تمہارا باپ نہیں ہوں، میں کیا کروں، رہنمائی فرمائیں، کیونکہ آپ نے شادی سے پہلے ہی رشتہ قائم کر لیا نا دوستی یاری کا، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے، جہاں لڑکا لڑکی کا شادی سے پہلے فری ہو گئے تو بس شادی کے بعد گئے وہ، تو یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے سب کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ ابا کو بتا دیں ابا میں اس سے فری ہو گئی تھی، اس کے جو ہے نا یہ اس کے ایٹیٹیوڈ ہیں، تو اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، آپ کے ابا کو میں ہوتا تو آپ کے ابا کو سمجھا دیتا بھائی نہیں کرو یہاں شادی، تو اب اماں کو سمجھا دیں، شاید اماں ابا کو سمجھا دیں، جب اماں ابا کو سمجھائیں گی تو ابا کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، تو یہی کہہ سکتا ہوں میں، باقی میں تو آپ کے ابا سے لڑ نہیں سکتا، تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں۔ سمیر باقی جو اور بھی لوگوں سے مشورہ کر لیں جو آپ کے حالات جانتے ہیں یا اس لڑکے کے حالات جانتے ہیں، اس سے مشورہ کر لیں، لیکن جہاں شادی سے پہلے فری ہونے کا معمول ہوگا وہاں انجام یہی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، پہلے ہی پھڈے شروع ہو جاتے ہیں۔ سمیر خان جب میری وائف کو مینسز آ رہے ہوں تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیوں بھائی مینسز کا گھر میں نماز سے کیا تعلق ہے؟ عجیب آدمی ہو بھائی جان، سمیر خان کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ آپ سوال پورا کمپلیٹ لکھ کے بھیجیں، کوئی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ خواتین کی مینسز میں بہت شدید طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اتنی تو نہیں ہوتی کہ ایمرجنسی کوئی موت کا خطرہ ہو جائے، تو آپ سوال پورا پوچھیں کہ ان کو کیا عذر لاحق ہو سکتا ہے، پھر میں جواب دے سکتا ہوں۔ مفتی صاحب فقہ حنفی کی اتباع زیادہ بہتر ہے یا سنت نبوی کی؟ یہ بالکل ہی سوال ہی فضول ہے، یہ ایسے جیسے بخاری کی حدیث پہ چلیں یا نبی کی حدیث پہ چلیں، بھائی فقہ حنفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے جس کو مرتب کیا ہے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ حدیث کا ایک مطلب وہ جو ہماری کھوپڑی میں یا آج کل کے اسکالر کی کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ حدیث کا وہ مطلب جو ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جو مجتہدین تھے جن کو آدھے سے زیادہ مسلمانوں نے فالو کیا ہے، ان کی سمجھ میں جو مطلب آ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو جب آپ کسی مخصوص فقہ کو فالو کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے پر مجتہد کی رائے کو فالو کرتے ہو، اپنی رائے کو قربان کر دیتے ہو اور مجتہد کی رائے کو لے لیتے ہو آپ، تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اگر کسی پر حج یا عمرہ میں، وہ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے میں نے ایک دفعہ ایک شخص 3 طلاقیں دے کر آیا، میں نے فتویٰ دیا 3 ہو گئی، وہ کسی اہل حدیث کے پاس چلا گیا کہ 1 ہوتی ہیں، تو میں بھی چلا گیا ان اہل حدیث کے پاس کہ میں نے کہا آپ نے کیسے 3 کو 1 کہہ دیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی تھیں۔ میں نے کہا یہ حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا دیکھو عبداللہ بن عباس نے فتویٰ دیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ یعنی عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن عباس حدیث بیان بھی کر رہے ہیں اور وہ اس کا وہ مطلب نہیں بتا رہے جو آپ بتا رہے ہو، وہ تو کہہ رہے ہیں اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں، آپ جواب میں کہہ رہے ہو کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ یعنی آپ نے تو نبی کا پڑھا ہے اور عبداللہ بن عباس نے تورات اور انجیل کا کلمہ پڑھا تھا، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، نبی کا نہیں پڑھا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو یہ لفاظی ہوتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ عبداللہ بن عباس نبی کی حدیثوں کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے، تو وہ حدیث بیان کر کے بھی 3 طلاقوں کو 3 قرار دے رہے ہیں اور دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت بھی پیش کر رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو اس کا وہ مطلب نہیں ہے، آپ نے خود ایک مطلب بنا کے تھوپ دیا ہے پوری امت پہ، جو صحابہ اس مطلب کے قائل نہیں ہیں، نہ صحابہ نہ تابعین۔ تو یہی ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کو کبھی حدیث کے مقابلے میں لے آتے ہیں، کبھی فقہ حنفی میں مفتہ بھی قول جو ہوگا نا جس پہ فتویٰ ہوگا وہ کبھی بھی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوگا،
ہاں بعض اقوال ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، فقہ حنفی ہو یا شافعی ہو، وہ ضعیف قول ہوتے ہیں، ان پہ فتویٰ نہیں ہوتا، چاہے وہ مجتہد ہی کی طرف منسوب کیوں نہ ہو. تو جس قول پہ فتویٰ ہوتا ہے نا، وہ قول ہوتا ہے قابل اتباع، وہ کبھی بھی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوتا، وہ دلائل کے لحاظ سے مضبوط قول ہوتا ہے، تبھی اس پہ فتویٰ ہوتا ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب، اگر کسی پر حج یا عمرہ میں دم پڑ جائے اور ادا نہ کرے تو کیا گناہ ہے؟ بہت سخت گناہ ہے کہ آپ نے، اللہ کا حکم ہے اور کہ تم اللہ پر سزا نافذ کر رہے ہیں اور آپ وہ سزا نہیں نافذ کر رہے اپنے اوپر، تو آخرت میں پھر اللہ سزا تو دے گا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ سزا ہوگی. اشفاق احمد مرازی کشمیر انڈیا سے، فجر کے بعد سونا کہتا ہے اور فجر کے بعد گندے خواب کیوں آتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ فجر کے بعد سونا جائز ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، اور فجر کی نماز رکھی اس لیے کہ تاکہ اس وقت اٹھ جاؤ، اس لیے نہیں رکھی کہ اٹھو اور پھر دوبارہ سو جاؤ. تو اٹھانے کے لیے تو رکھی اللہ تعالیٰ نے تاکہ، اور حدیث میں آتا ہے بوری کلی امتی فی بکوریہا، اللہ نے صبح کے وقتوں میں میری امت کے لیے برکت رکھی ہے. تو یہ میڈیکلی بھی سونے کا وقت نہیں ہے اور شرعی لحاظ سے بھی اس کو ناپسند کیا گیا ہے. اس میں بہت ساری روایات ہیں جس سے اس کی جو ہے ناجائز تو نہیں ہے، بہرحال ناپسندیدہ ہے ان روایات سے. اور فجر کی نماز سے ہی پتہ چلتا ہے، اللہ نے فجر رکھی ہے، اٹھو اب ہم کیا کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں پھر دوبارہ سو رہے ہیں. تو یہ حکمتوں کے خلاف ہے اور بہرحال جائز ہے، ناجائز نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. اور اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو پھر ناپسندیدہ بھی نہیں ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. لیکن یہ اچھا نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی اچھی قومیں ہیں، جو میچور قومیں ہیں، وہ ساری صبح کو جاگتی ہیں. یہ صرف ہمارے اوپر ہی ایک عجیب سی نحوست طاری ہو چکی ہے کہ ساری قوم ہی فجر کے بعد سو رہی ہوتی ہے، راتوں کو لگے ہوتے ہیں موبائل پہ. ہاں کوئی بہرحال عذر ہو، مجبوری ہو، ایک الگ بات ہے. باقی فجر کے بعد گندے خواب کیوں آتے ہیں، یہ ڈاکٹر سے پوچھیں کیوں آ رہے ہیں بھائی. آپ کو آ رہے ہوں گے تو اللہ نہ کرے اس سب کو تو نہیں آتے گندے خواب، بہرحال آپ کو آ رہے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھیں آپ. عمر سید کشمیر سے، 8 سے 5 سال بعد میرے دوست نے مجھ سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم لی تھی کہ تم سگریٹ نہیں پیو گے، مگر اب میں سگریٹ پیتا ہوں، کیا مجھے گناہ مل رہا ہے؟ ہاں، سگریٹ پینے سے قسم توڑنے کا گناہ ہو گیا، اور کفارہ ادا کریں اور سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کریں. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. مفتی صاحب، اگر کئی روزے قضا ہوں تو کیسے ادا کریں جب ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ کون سا روزہ ادا کیا ہے اور کون سا نہیں؟ جب کئی روزے قضا ہوں، رمضان کے روزے اگر ہیں تو اندازہ لگانا پڑے گا آپ کو، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے تو میں کیسے اندازہ لگا کے بتاؤں؟ مجھے کیا پتہ کتنی عمر سے آپ روزے چھوڑ رہے ہیں. تو آپ بہرحال دماغ لڑائیں، کتنے رمضان آئے ہوں گے آپ کی زندگی میں، رمضان تو کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں، اس میں اندازہ لگا لیں کتنے روزے چھوڑتا رہوں، کتنے رکھتا رہوں. تو غالب گمان پر عمل کریں، ایک تعداد متعین کر لیں، پھر وہ قضا آہستہ آہستہ قضا لوٹائیں اس کی. مفتی صاحب، اگر زکوٰۃ لینے والے کے پاس اتنی رقم آ جائے کہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں، پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یہی حکم ہے. اسی وجہ سے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی کو اتنی زکوٰۃ دے دینا، اتنا پیسہ دے دینا زکوٰۃ میں کہ خود وہ مالدار ہو جائے اور خود اسی پر زکوٰۃ لازم ہو جائے، تو یہ نارملی عام حالات میں یہ نامناسب ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. تو کوئی وجہ ہو، کوئی معقول ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی کوئی شدید ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی کسی کو اتنی زکوٰۃ دینا ناپسندیدہ عمل ہے جس سے وہ خود صاحب نصاب بن جائے. اچھا بھائی، اب آپ کے پاس 40 کروڑ روپے تھے اور آپ کی زکوٰۃ 1 کروڑ بن رہی ہے، آپ نے ایک ہی غریب کو 1 کروڑ دے دیے، وہی مالدار ہو گیا 1 کروڑ میں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو 1 کروڑ کو ڈیوائڈ کر دیں، آپ بہت سارے غریبوں میں دے دیں. مفتی صاحب، جو زیورات سسرال کی طرف سے بہو کو ملتے ہیں، اس کی زکوٰۃ بہو کیسے ادا کرے گی؟ واہ 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 واہ. بہو باقی سارے کام کر سکتی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتی. ساس کی غیبتیں جب کر سکتی ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کر سکتی ہے وہ، کیونکہ وہ زیورات ساس سسر کے پاس رہتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. اس صورت میں بہو کیا کرے؟ بڑے عجیب سے ساس سسر ہیں، کیوں اپنے بہو کے زیور اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، بہو پر لازم ہے کہ وہ زیور بیچ کے ادا کرے. اگر نہیں، اس کو ساس سسر اس کو دیتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب وہ بہو کے اختیارات میں ہی نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی نہیں ہے جس میں تصرف کا آپ کو حق ہی حاصل نہ ہو. تو اگر اس طرح سے ساس سسر نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ بہو کو بولا تمہارا ہے، لیکن دے ہی نہیں رہے اس کو، کسی بھی طریقے سے استعمال ہی نہیں کرنے دے رہے، نہ اس کو بیچنے کی اجازت ہے، نہ اس کو بیچ کے زکوٰۃ نکالنے کی اجازت ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ اس کو تصرف کا حق ہی حاصل نہیں ہے. تو اس لیے پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ویسے ہی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ بہو ایسا نہ ہو بیچ باچ کے کھا جائے سب کچھ، ایک حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور بہو جب چاہے پہن سکتی ہے، شادی بیاہ میں جا سکتی ہے پہن کے، اور تو پھر اس پر بہو پر لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ دے. تو ساس سے بولے بھائی مجھے دو، میں اس کی زکوٰۃ دوں گی.
یا پھر اپنی پاکٹ منی میں سے نکال کے رکھے، یعنی پورے سال جمع کرے پاکٹ منی میں سے، یا اپنے شوہر کو بولے بھائی تم میری طرف سے زکوٰۃ دے دو، تو کوئی تدبیر اختیار کرے وہ۔ اچھا بھائی، رفیق شیخ انڈیا سے، کیا مسجد بناتے وقت غیر مسلموں کو کام دے سکتے ہیں تاکہ نمازوں کے اوقات میں کام بند نہ کرنا پڑے اور جمعہ کی نماز کے وقت بھی کام چلتا رہے، مسجد کا مالی نقصان بھی نہ ہو؟ غیر مسلم کو بھی مسجد کی تعمیر کا کام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس نیت سے دینا تاکہ نماز میں بھی یہ مسلمان کو دیں گے تو نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھے گا، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، ناپسندیدہ، مکروہ ہے۔ اللہ بولے گا تم نمازی کو اس لیے ٹھیکہ نہیں دے رہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور کام میں حرج واقع ہوتا ہے، اور بنا بھی مسجد رہے ہیں تاکہ نمازیں زندہ ہوں، بہت ہی نامناسب سی حرکت ہے۔ ویسے غیر مسلم کو دے دیں، لیکن اس نیت سے نہ دیں کہ مسلمان کو دیں گے تو جمعے کی نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھے گا وہ، تو اس سے کام میں حرج ہوگا۔ اس نیت سے مسلمان سے کام چھین لینا یہ بہت غلط ہے۔ ایسے تو کسی بھی کام میں آپ پھر نمازی کو کام ہی نہ دیں۔ اب بولے نمازی چونکہ پھر نماز کبھی پڑھتا ہے تو میرے کام میں حرج ہوتا ہے، تو بے نمازیوں کو بلاؤ اسپیشل آرڈر پہ، تو بہت ہی فضول حرکت ہوگی ہے۔ مفتی صاحب، میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہے جو میں نے 7 سال پہلے خریدا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، اب زکوٰۃ کا حساب کیسے ہوگا؟ تفصیل سے بتا دیں۔ ایسے ہی ہوگا، 7 سال میں اندازہ لگائیں اس سونے کی کیا کیا ویلیو تھی، احتیاط اسی میں کہ ہر سال کی ویلیو نکالیں اور اس کا 2.5% پھر آپ دے دیں، اور اگلے سال اس 2.5% کو مائنس کر کے ویلیو نکالیں آپ، تو اس طرح سے آپ دے دیں زکوٰۃ۔ یکمشت دینا ضروری نہیں ہے، قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، اگر ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں۔ عظیم دبئی سے، میں دبئی میں ہوں اور عمرہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین نے ابھی تک عمرہ نہیں کیا، کیا میں ان سے پہلے عمرہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں دبئی میں ہوں اور میرے لیے جانا آسان ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تراب خان، ٹک ٹاک پر ایک لڑکی ہے جو نعت اور درود شریف سناتی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں تو کیا اسے دیکھنا جائز ہے؟ جبکہ ہمارے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ بھائی وہ اپنے آپ کو چھپائیں، جوان لڑکی کے لیے اپنے چہرہ ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو پھر بھی بالکل بے پردہ ہونے سے بہتر ہے کم از کم اسکاف تو لے، وہ یہ آخری درجہ ہے، لیکن بہرحال جوان لڑکی کے لیے چہرے کو ایکسپوز کرنا اور خاص طور پر بڑی بن ٹھن کے آ رہی ہوتی ہیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ تو اس میں نعت کے ثواب کا بجائے پردے کا حکم زیادہ سخت ہے شریعت میں نعت سے، جو جس نبی کی محبت میں نعت پڑھی جا رہی ہے اس نبی کا حکم ہے پردہ، تو اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو آپ کو بھی چاہیے نہ دیکھیں، مرد دنیا میں چلے گئے ہیں جو آپ لڑکیوں کی نعت ہی سن رہے ہیں، تو اگر لڑکیوں کی نعت سننی ہے تو لڑکیوں کو سننے دیں، آپ آدمیوں کی نعت، بڑی بڑی داڑھی مونچھوں والے جو آدمی ہوتے ہیں ان کی نعت سنا کریں آپ، اس میں صرف ثواب ہی ملے گا آپ کو۔ عبد الحفیظ حیدرآباد سے، اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا تو نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی، لیکن اذان دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، آج کل چونکہ 1 تولہ سونے کی قیمت بہرحال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ بنتی ہے، تو کیا 1 تولہ سونا جس کے پاس ہو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، ان کے ریٹ برابر تھے۔ اب بعد میں بڑا فرق آیا، تو پھر علماء کا اس میں اختلاف ہوا کہ اصل معیار 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی۔ تو دلائل سے بھی ہم اگر دیکھتے ہیں اور احتیاط کا پہلو کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو علماء نے 52.5 تولہ چاندی کو اصل معیار بنایا ہے۔ لہذا اب اصل معیار جو ہے زکوٰۃ میں، قربانی میں، صدقہ فطر میں، وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، 200 درہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنتا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس خالی سونا ہی ہے، 1 روپے بھی سونے کے ساتھ اس کے پاس نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور کوئی اور ایسا مال بھی نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا قربانی لازم ہوتی ہے، صرف سونا ہی ہے اس کے پاس، تو پھر جب سونا ہی ہے تو پھر سونے ہی کا معیار اصل ہوگا، یعنی جو 7.5 تولہ سونا ہے۔ لیکن سونے کے ساتھ اگر کوئی اور چیز بھی ہے، مال تجارت ہے یا کیش اماؤنٹ ہے، 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو وہ، یا ضرورت سے زائد سامان ہے اس کے پاس جو قربانی کے نصاب میں دیکھا جاتا ہے، تو یا چاندی ہے تھوڑی سی بھی، تو پھر چونکہ چاندی کی قیمت اصل معیار بن جاتی ہے، پھر سونا اصل نہیں رہتا، کیونکہ سونے کو مرج کیا جائے گا دوسرے اموال کے ساتھ، نصاب میں دوسری چیزوں کے ساتھ جب مرج کریں گے تو ظاہر ہے اس کی ویلیو کے لحاظ سے مرج کریں گے، تو پھر ویلیو اصل ہو جاتی ہے، قیمت اصل ہو جاتی ہے، تو قیمت میں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ اصل معیار ہوگی۔ تو آج کی تاریخ میں آج کیا تاریخ ہے نبیل بھائی، ذرا جلدی سے دیکھ کے بتائیں، 13 جون اور 2024، تو اور جمعرات کا دن ہے، تو آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی بتا دیں یار جلدی سے، یہ ریکارڈنگ میں ساتھ ہی چلا جائے، آج کے مسائل کے سیشن میں چلا جائے گا۔
تو 52.5 یہ دیکھ رہے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی قیمت بنتی ہے نا تو وہ اصل معیار ہوگی. پھر اگر سونے کے ساتھ کوئی بھی رقم ہے تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور 1 روپے بھی اس کے پاس ہے تو چونکہ پھر قیمت اصل ہوگی تو قیمت میں پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا. تو چونکہ 1 تولہ سونا وہ 2-2.5 لاکھ کے بیچ میں ہے تو اتنی بڑی رقم بن جاتی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہی بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. کئی گنا تو نہیں یعنی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اس سے. تو اس لیے اس زمانے میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے تو اور 1 روپے بھی اس کے علاوہ اس کے پاس موجود ہے یا ضرورت سے زائد کوئی سامان ہے. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب ہوتا ہے وہ سامان جو سال میں 1 دفعہ بھی استعمال میں نہیں آ رہا, چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں ہو, پراپرٹی کی شکل میں ہو. کرائے پر اگر پراپرٹی دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب استعمال میں آ رہی ہے, استعمال میں نہ آنے کا مطلب فالتو پڑی ہوئی ہے. وہ بھائی 57,000 نہیں ہو سکتا, زیادہ ہوگا. 52.5 تولہ چاندی جو ہے نا 57,000 بتا رہے ہیں, نہیں ہو سکتا, 1 لاکھ سے اوپر ہے. تو 52.5 تولہ چاندی آپ خود گوگل پہ سرچ کر لیے گا. نبیل بھائی کو جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا اس وقت ان کو چشمہ شاید مسئلہ ہو رہا ہے نبیل بھائی کا. 57,000 52.5 تولہ چاندی تو ونس اپون اے ٹائم تھی, ابھی تو کافی 1 لاکھ سے اوپر ہے. تو جو اس وقت میری جو مسائل سیشن دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. لہذا 1 تولہ سونا بھی اگر کسی خاتون کے پاس ہے یا کسی مرد کے پاس ہے تو وہ اتنا زیادہ قیمتی ہے آج کل کہ اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. 1,61,000. ہاں 1,61,000. اب نبیل بھائی نے صحیح بتایا, 1,61,000 روپے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, قربانی کے نصاب میں 1,61,000 روپے آج کی تاریخ میں 14 جون 2024 کی بات کر رہا ہوں میں. تو 1,61,000 روپے اگر آج کسی کے پاس ہیں تو وہ کیا کرے گا, اس میں سے جتنے قرضے لوگوں کو دینے ہیں وہ مائنس کرے, گیس بجلی کے بل جو ڈیو ہیں وہ مائنس کرے, اور جو گھر کا ضروری راشن آئے گا وہ مائنس کرے, بچوں کی اسکول کی فیسوں کے مد میں جو لون چڑھ چکا ہے وہ بھی مائنس کرے. ہاں اگلے مہینے کی فیسیں اس میں نہیں ڈالی جائیں گی, جو فیسیں ڈیو ہیں وہ ڈالی جائیں گی, اور جو راشن اگلے مہینے کا بھی ڈالا جائے گا. اگلے مہینے سے میری مراد یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوا اور ابھی آپ کے گھر میں راشن آئے گا, آپ کا خیال یہ کہ میں نے قربانی کر لی تو راشن کے پیسے کم ہو جائیں گے, تو وہ راشن بھی چونکہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے, آٹا دال جو گھر کے ضروری راشن ہوتے ہیں وہ بھی مائنس کریں گے آپ. تو مائنس کرنے کے بعد 1,61,000 روپے اگر آج کی تاریخ میں 14 جون 2024 کی تاریخ میں, جو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,61,000 بنتی ہے, تو کسی کے پاس اگر اتنے ہیں یا اتنی مالیت کا سونا ہے یا پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے, یا ضرورت سے زائد سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہوتا اس مالیت کا وہ پڑا ہوا ہے کسی کے پاس, تو پھر جو ہے اس پر قربانی واجب ہے. اب یہاں لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایک بیچاری خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے, وہ کہاں سے قربانی کرے گی, وہ تو غریب ہے. بھائی غریب کہاں سے ہو گئی, وہ اس کے پاس اضافی پیسہ پڑا ہوا ہے. غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو, تو اس کے پاس تو اضافی پیسہ پڑا ہوا ہے. وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے یہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو آڑا وقت آ گیا نا, ایک موقع آ گیا قربانی کا, یہ آڑا وقت ہی ہے, تو آپ کے پاس اضافی پیسے ہی ہیں. یہ سونا اور کیش میں کوئی فرق نہیں ہوتا, سونا بھی جب چاہیں کیش کرا لیں آپ. تو لہذا بڑھ چڑھ کے قربانی کیا کریں. اور ہم نے دیندار خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ قربانی اور زکوٰۃ کی پلاننگ 1 سال پہلے سے کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے بھائی مجھ پہ قربانی لازم ہوگی, تو لہذا وہ پھر 1 سال پہلے سے پلاننگ کرتی ہیں, اپنی جیب خرچی سے رقم بچاتی ہیں, تو اس لیے قربانی کرنی چاہیے. تو اور یہ جو آج کل حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جایا کرتی تھی, اس کا میں جواب دوسرے کلپ میں دے چکا ہوں. قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے, صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہی امام حنیفہ کا اور صاحبین کا موقف ہے, اور یہی مضبوط موقف ہے دلائل کی دنیا میں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایک چیز پہ لوگ چل رہے ہیں, ایک فقہ کو لوگ فالو کر رہے ہیں, اور وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز ہے وہ, تو خام خام 1.5 اینٹ کی الگ مسجد قائم کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنا. آج کل 2 مسئلے بہت گھوم رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. نمبر 1, قربانی لازم نہیں ہے, آپشنل ہے, کر لو تو کر لو, نہیں کرو تو کوئی حرج نہیں. دوسری بات یہ کہ اتنے حصے لینا بھی ٹھیک نہیں ہے, بس ایک گھر کے ایک شخص نے کر لی تو سب کی طرف سے کافی ہے. اس کے دلائل کے جواب میں دوسرے کلپ میں دے چکا ہوں. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, تو آپ کیوں, جبکہ دلائل احناف کے بہت مضبوط ہیں اس میں, تو آپ کیوں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں, کیوں لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. لوگ پھر اتنے پریشان ہوتے ہیں, یار ہم اب تک تو یہی سنتے آئے ہیں کہ لازم ہے قربانی. حدیث میں آتا ہے جس کے پاس گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی, صحیح حدیث ہے, فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اتنی واضح حدیث کے بعد بھی یہ کہنا کہ, اور پھر
صحابی رسول نے عید سے پہلے قربانی کر لی تو آپ نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے، تو صرف تمہارے لیے اللہ نے اس کو گنجائش دے دی، اس کے بعد میری امت میں کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی یہ. تو یہ سارے روایات بتاتی ہیں کہ لازم ہے. بہرحال اس پر میں دلائل سے الگ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ کروا دوں گا، لیکن قربانی لازم ہے، بڑھ چڑھ کے کرنی چاہیے. ہاں جس پر لازم نہیں ہے وہ بے شک نہ کرے، جو غریب ہے وہ بے شک نہ کرے. قرضے لے لے کے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال کے بعض لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ میں قرضہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اسراف میں آئے گا. اون علی قاضی کراچی سے، میں اپنے والدین کا احترام کرتا ہوں، مگر پوچھنا یہ ہے کہ کبھی غصے میں اگر والد والدہ کو مار رہے ہوں تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا والد کو روکنا چاہیے؟ رہنمائی فرمائیں. محبت سے سمجھانا چاہیے والد صاحب کو، پھر والدہ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ کیا کہا ہے والدہ نے جو والد ان پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو دونوں ہی کو سمجھانا چاہیے لیکن محبت سے، اور خاص طور پہ جب والد صاحب ایسا کر رہے ہوں تو والدہ کو کہیں دوسرے کمرے میں لے جائیں، کیونکہ والد کو اگر آپ زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ 2 تھپڑ آپ کے بھی لگا دیں گے، پھر تو یک نہ شد 2 شد، پھر 2 لڑائیاں شروع ہو جائیں گی گھر میں. لڑائی تو خیر اولاد باپ سے نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ والد صاحب کو سمجھائیں اور رشتہ داروں کو بھی بیچ میں ڈالیں کہ بھئی یہ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں والدہ پر. تو ہاتھ اٹھانا تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، اور پھر بچے بڑے ہو جائیں اس کنڈیشن کے بعد جا کے والدہ پہ ہاتھ اٹھانا. لیکن پہلے تو یہ تحقیق کریں کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا والدہ کہتی ہیں، کیا ایسی بات ہے. بعض دفعہ عورت ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ آدمی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ شوہر کے والدین کو برا بلا گالیاں دینا شروع کر دے، یا اور کوئی ایسی جو ہے نا وہ اتنی خطرناک بات ہوتی ہے کہ وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو نارملی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا یہ بہت ہی بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کی ناراضیاں بھی ہوئیں، آپ 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر بھی چلے گئے ناراض ہو کے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے اپنی زوجہ پہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہو. تو والد صاحب کو یہ باتیں بتائیں. باقی یہ کہ یہ دیکھیں کہ کیوں ہوا یہ ایسا، تو اس کی تحقیق میں جائیں، کوشش کریں، جس کی غلطی ہو اس کو سمجھائیں. پھر والد صاحب کو یہ سمجھائیں کہ ہاتھ نہ اٹھایا کریں، والد صاحب کو والدہ کو یہ سمجھائیں کہ ایسی بات نہ کیا کریں، خاموش رہا کریں ایسے موقع پہ جب والد صاحب کو غصہ آیا ہوا ہے. تھوڑا سا برداشت کر لیں، اسی طرح گھر چلتا ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے ہلکی سی داڑھی رکھی ہے اور وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، اور میں ان سے شیو کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں لیکن وہ تیار نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہمارے بیچ ٹینشن ہو رہی ہے. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ دیکھیں، جیسے آپ کو شوہر کی چھوٹی سی داڑھی اچھی نہیں لگ رہی، اگر وہ شیو کر دیں گے تو پھر اللہ کو وہ شیو اچھی نہیں لگے گی. تو آپ سے زیادہ حق تو اللہ کا ہے نا، اور آپ پر بھی اللہ کا حق پہلے واجب ہے. تو اس لیے آپ بھی اللہ کے حکم کو فالو کریں، آپ کے شوہر بھی اللہ کے حکم کو فالو کریں. داڑھی پوری رکھیں، ان سے کہیں ہلکی داڑھی نہ رکھیں بلکہ بڑھا دیں، اور نہیں بڑھائی ہوئی تو ہلکی بھی بڑے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. تو یہ شریعت کے خلاف حکم میں آپ کی نہیں مانی جائے گی، اللہ کی مانی جائے گی. عصمت اللہ صاحب کے PK سے، مجھے نماز کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، مجھ سے نماز قضا ہو جاتی ہے. اصل میں میرا نا بول بول کے گلا بیٹھنے لگا ہے. جمعے کا بیان اتنا لمبا ہوتا ہے، جمعے کا بیان، پھر اس کے بعد سوال جواب کا سیشن، تو اس کے بعد پھر یہ جو ریکارڈنگ تفسیر کے اور یہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو میرا گلا کافی متاثر ہو رہا ہے اس سے. تو اس لیے میں ذرا ہلکی آواز سے بول رہا ہوں اور تھوڑا ترنم لگاتا ہوں. ترنم لگانے سے پھر گلے پر بوجھ کم آتا ہے میرے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا پورا ترنم سے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بوجھ کم آتا ہے گلے پہ میرا. اور اچھا بھائی آگے چلتے ہیں. عصمت اللہ صاحب کہتے ہیں KPK سے، مجھے نماز کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، مجھ سے نماز قضا ہو جاتی ہے. میں ہر بار یہ کہتا ہوں انشاءاللہ اس بار نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن پھر بھی قضا ہو جاتی ہے. میرے دل کو بالکل سکون نہیں ملتا. جتنا ٹائم وظیفے میں لگاؤ کہ اتنا ٹائم بہتر نہیں ہے نماز پڑھ لو عصمت اللہ بھائی. باقی نماز چھوٹ جائے تو سزا دیں اپنے آپ کو، سزا. دیکھو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں ہمت کر کے، انشاءاللہ پھر عادت پڑ جائے گی. کچھ بھی ہو، چند دن محنت کرنی پڑتی ہے، چند دن قربانی دیں گے تو عادت پڑ جائے گی. تو باقی اپنے لیے کوئی سزا متعین کریں. جس دن نماز چھوٹے کوئی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر، جو بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو. خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، قرآن میں مانگنے والوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے، مگر یہاں کراچی میں تو سگنل وغیرہ پر بہت سے پیشہ ور بھیک مانگتے ہیں نظر آتے ہیں، تو ان کو بھی جھڑکنا منع ہے یا کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دینا چاہیے؟ دیکھو جھڑکنا منع ہے، باقی دینا لازم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے یا آپ سمجھ رہے ہو کہ سامنے والا مستحق نہیں ہے، وہ پروفیشنل بھکاری ہے،
تو پھر بے شک نہ دیں ان کو, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. جھڑکنے کا مطلب ہوتا ہے تکبر سے پیچھے دھکیلنا, چلو یہاں سے, جاؤ یہاں سے, تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو لیکن یہاں جھڑکنا کا مطلب یوں کر کے ایسے نہیں کرتے, چلو یہاں سے, جاؤ یہاں سے, یہ اس کو جھڑکنا بولتے ہیں. منع کر دینا جھڑکنا نہیں ہے. منع کرنا تو جائز ہے اگر آپ نہیں دے سکتے یا آپ کو کا خیال ہے کہ بھئی یہ پروفیشنل لوگ ہیں, مستحق نہیں ہے, اگر کسی کے بارے میں آپ کا خیال ہو تو اس لیے جھڑکنے سے اوائڈ کریں. ہاں کوئی زبردستی چپک جائے تو پھر اس کو جھڑکنا جائز ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں جس جھڑکنے سے منع کیا ہے نا, وہ جھڑکنا ہے جس کا منشا تکبر ہو, یعنی تکبر کی وجہ سے آپ غریب کو جھڑک رہے ہو کہ غریب کو آپ ڈی ویلیو کر رہے ہو گئی ایسے کر کے کر کے جو ہے نا اس کو. تو جیسے جب پیسہ آتا ہے نا انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو غریبوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو اس بیس پہ جھڑکتا ہے, تو یہ جھڑکنا حرام اور ناجائز ہے. لیکن اگر وہ اس لیے آپ جھڑک رہے ہیں کہ وہ شرافت سے سن نہیں رہا بات کو, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محبت سے سمجھا دیا بھائی آپ تشریف لے جائیں, جا ہی نہیں رہا, وہ جسے کہتے ہیں نا کمبل ہی ہو گیا ہو, تو پھر مجبوراً پھر جھڑک بھی سکتے ہیں. یہ جھڑکنا تکبر کی بیس پہ نہیں ہوگا, یہ تو جان چھڑانے کے لیے کہ شرافت سے جان ہی نہیں چھوڑ رہا. پھر بھی حتی الامکان کوشش کیا کریں جھڑکا نہ کریں, اگر نہیں دینا تو ویسی محبت سے منع کرتے ہیں, کچھ دیکھیں ہی نہیں ان کی طرف, چلا دیں آگے گاڑی اپنی. زاہد صاحب خانے وال سے میرے 3 بچے ہیں, چوتھا ہونے والا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم آئندہ کے لیے بچے بند کروا دیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا, کیونکہ آگے بہت مسائل ہیں, افورڈ کرنا مشکل ہوگا. میری بیوی بھی اکیلی ہوتی ہے, اس کو بچے سنبھالنے میں مشکل آ رہی ہے, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. بچے مستقل بند کروا دینا حرام ہے, ناجائز ہے. باقی آگے مسائل ہیں, تو بچے تو مسائل ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں, مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اب آپ کے چوتھا بچہ ہوگا تو جب وہ 2-2.5 سال کا ہوگا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوگا, وہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹائے گا, تو اس سے مسائل کم ہوں گے. یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے. تو ایسا شو کرتے ہیں جیسے بچے بہت بڑے مسائل ہیں. تو بچہ تو برساتی مینڈکوں کی طرح تھوڑی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی دم سے اتنے ہو گئے. اب آپ کے چوتھا ہونے والا ہے, تو جب چوتھا پیدا ہوگا تو پہلا والا بڑا بھی تو اسی سپیڈ سے ہو رہا ہوگا. یہ تھوڑی ہوگا کہ چوتھا جب پیدا ہوگا تو پہلے 3 کو بریک لگ گئی, وہ اتنے کے اتنے ہی ہوں گے, اور چوتھا آ گیا تو وہ بھی اتنا ہی, اور باقی 3 بھی اتنے کے اتنے ہی, پھر 5واں آ گیا تو وہ بھی اتنے کے اتنے ہی. بھائی جب آ رہا ہے تو ٹائم گزر رہا ہے, پہلا والا بڑا ہو رہا ہے, تو وہ مسائل میں ہاتھ بٹانا شروع کر دے گا ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ. اور آپ کی وائف اکیلی ہے, تو اکیلی کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اولاد کی. تو جیسے ہی بچے بڑے ہونا شروع ہوں گے وہ ماں کی تنہائی بھی دور کریں گے. تو اس لیے یہ فیملی پلاننگ والوں کا پروپیگنڈا ہے, دماغ خراب کر دیا. جیسے ہومو سیکچولیٹی میں اہل مغرب ہمیں ڈال رہے ہیں نا, LGBT ٹوپی ڈرامے کی, اور یہ جو سب فضول سی چیزیں, نیچر سے بغاوت, تو انہوں نے نیچر سے بغاوت کر کے نسلیں روکی ہیں, پوری دنیا کو ایک دھندے پہ لگا دیا. پہلے غربت زیادہ تھی, پھر بھی بچے زیادہ پیدا ہوتے تھے اور مائیں خوش ہوتی تھیں, اور بڑے ہو جاتے تھے وہ بچے, ماؤں کا سہارا بنتے تھے. تو آپ کو بھی بڑھاپے میں میرے بھائی اولاد چاہیے. آپ ابھی جوان ہیں, ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے. کل کھانسنا ہے آپ نے. میرے پاس کل ایک کیس آیا, کل رات کی بات ہے. ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے, بیٹیوں کی شادی ہو گئی, وہ اپنے گھر چلی گئیں, بیٹا اکلوتا ہے, اور 80 سال کا بوڑھا باپ اور میرا خیال ہے 70 سال کی بوڑھی ماں. کہہ رہے پیمپر بھی ان کے میں ہی چینج کر رہا ہوتا ہوں, اور اتنی سخت ٹینشن میں تھا بیچارہ. کہہ رہے میں کہیں سفر بھی نہیں کر سکتا, کہیں جا بھی نہیں سکتا, میری آمدن کا بہت بڑا حصہ بھی ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے, اور میں کہیں ٹریولنگ بھی نہیں کر سکتا. تو مجھے خیال ہو رہا تھا اس کے اور بھی بھائی ہوتے تو, یا بہنیں بھائی زیادہ ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی بیچارے کی. اکیلا ہی سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے اس کو. وہ تو خیر کر رہا تھا سعادت سمجھ کے, لیکن کتنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو کل فیوچر بھی ہے, کل آپ کا فیوچر میں, کل آپ نے بوڑھا بھی ہونا ہے, ریٹائر بھی ہونا ہے, اور تنہائی بھی دور کرنی ہے. بوڑھوں کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہماری سوسائٹی میں, ویسے بھی نہیں آج کل کہیں بھی کوئی نہیں کراتا سوائے اولاد کے. تو اولاد ہی کام آئے گی آپ کے. ابھی تو سارے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. آپ کی وائف بھی, آپ بھی, دونوں جوان ہوں گے, کل بڈھے بھی ہونا ہے. تو جب بڑھاپے کے لیے کیا رکھا ہوا ہے آپ نے, تو اللہ میاں نے اولاد کو ہبہ قرار دیا. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. تو اللہ جس کو گفٹ قرار دے رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن. تو ماں, عورت جو ہے نا, عورت, اس کو تو گود میں بچہ چاہیے. عورتیں کتنا ہی کہنا ہمیں بچہ نہیں چاہیے, ان کی فطرت کہتی ہے چاہیے. تبھی تو دیکھو جب پیدا ہو جاتا ہے تو کیسا اس سے پیار کرتی ہیں, میرا لال, میرا سندر, اور میرا فلانا, اور میرا ڈمکانا, اور وہ ایسا اس سے خوش ہوتی ہیں. ان کو ڈپریشن سے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی گود میں بچہ پکڑا دو. اس کی مسکراہٹوں کو دیکھ کے بچے تو ایسا کھلکھلاتے ہیں. ایسے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے, بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. تو آپ کو جو دماغ میں آ گیا نا, ہمیں بچہ نہیں چاہیے, یہ غلط آیا. آپ کو چاہیے, اپنے مینٹل
ہیلتھ کے لیے بھی چاہیے آپ کو بھی, آپ کی وائف کو بھی, اور بڑھاپے کے لیے تو لازمی چاہیے. اور پھر قرآن کے الفاظ کیسے ہیں, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتہ نہیں تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کارآمد نکل آئے. تو اس لیے نسل مت روکیں. اور یہ جو ہے نا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, تو پہلا والا بڑا ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, بیٹی ہے تو وہ ماں کا ہاتھ بٹائے گی, بیٹا ہے تو وہ ماں کا ہاتھ بٹائے گا. ان کی تربیت کو فوکس کریں کہ تربیت اچھی ہو. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں آج کل کہ بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہوگی, یہ بھی بالکل ہی بکواس ہے. بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, تو فزیکل ہیلتھ بھی اور مینٹل ہیلتھ کا بھی سبب بنتے ہیں بچے, بہن بھائی آپس میں. تبھی آپ دیکھ لیں جن کے 2 بچے ہیں ان کے حالات کیا ہیں, کون سی تربیت ہوئی ہے ان کی. حب مال حب جاہ کے مریض ہوتے ہیں, نہ باپ کو پوچھتے ہیں نہ ماں کو پوچھتے ہیں. تو اکثر تو تربیت ہی نہیں ہوتی ان کی. دنیا کی محبت جو ہے نا یہ اس کا دل سے نکل جائے, سب سے بڑی تربیت تو یہ ہے. ہوس کے پجاری پیدا ہوں گے بچے تو وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے. باقی یہ کہ غربت ہے, مہنگائی ہے, تو بھائی اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے, تو اس لیے اب ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ظاہر پرست کہتا ہے کہ صرف دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے, باقی کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے جو کمبختو, جب اس وقت اس کی سب سے بڑی ضرورت دودھ تھی, جو کوئی کمپنی آج تک نہیں پیدا کر سکی, وہ دودھ میں نے پیدا کر دیا, تو باقی چیزیں تو کیوں نہیں پیدا ہو سکتی پھر اس کے لیے. تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے بھائی, آپ کی اولاد بعد میں ہے. تو اس لیے فیملی پلاننگ والوں نے تو ہمیں بتایا کہ ہماری اولاد ہے, مخلوق نہیں ہے اللہ کی. پاگل ہیں یہ لوگ. تو خود ہم تھوڑی جو ہے نا بچے کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتے ہیں, تو اللہ پیدا کرتا ہے نا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ بچہ بھی میں پیدا کر رہا ہوں, چھاتیوں میں دودھ بھی میں پیدا کر رہا ہوں. اس کا مطلب اس کی ضرورتوں سے بھی واقف ہوں. اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آبادی بڑھنے سے مسائل اس وقت کھڑے ہوں گے جب اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں, یا اللہ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں مخلوق کو پالنے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں میرے پاس ختم ہونے والے پیسے نہیں ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا, انسان تنگ دل ہے. انسان نسل روکے گا یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. اللہ کہتے ہیں میں تنگ دل نہیں ہوں, بل یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں, ينفق کیف یشاء, لٹا رہا ہوں. ہاں فیملی پلاننگ والے بھوکے مر رہے ہیں بیچارے, 2 بچے پیدا کر کے بھی ہر وقت ہوس, اور ایسا ہی بنا دیا ہماری قوم کو بھی انہوں نے. گوروں کو جا کے دیکھو, کھرب پتی ہوں گے سالے, بچے نہیں پیدا کریں گے کہ اس کمبخت کو کھلانا نہ پڑ جائے, پھر وہ ساری آمدن کتے کھاتے ہیں ان کی. تو آپ بھی چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی میں کتوں والا کلچر آئے, ہم اپنی اولاد کو کھلانے کے بجائے اپنے کتوں پہ خرچ کریں. اس لیے میں چیخ رہا ہوں کہ یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اللہ پہ توکل پیدا کرو. مجھے دیکھو یار, اللہ تعالیٰ نے کیسا, میں تو میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں. تو میں سن 2000 میں باتیں کیا کرتا تھا کہ نسل بڑھاؤ. اس وقت میری تو اتنی آمدن نہیں تھی. لوگ کہتے تھے تمہاری دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. میں کہتا تھا بھائی اولاد تو کھلانے والا تو اللہ ہے. تو ساری دنیا میں گھوم پھر رہا ہوں, بیانات کر رہا ہوں, سروائیو کر رہا ہوں, اور میرا خیال ہے آپ کو میں کوئی ٹینشن میں بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں فیملی پلاننگ والوں کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے مجھے. اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں تو بھی ٹینشن ہوتی ہے. باقی تو اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ہوں, اللہ نظر بد سے بچائے اور شکر نعمت کی توفیق دے. باقی خوشیاں پریشانیاں تو ہر گھر میں چلتی ہیں, وہ تو ایک والوں کو بھی ہیں, جن کی ایک بیوی ایک بچہ ہے وہ کون سا خوش ہیں. تو وہ زیادہ بچوں والے کو بھی ٹینشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ ٹینشن کی وجہ یہ نہیں ہے. وہ ٹینشن تو اللہ کی طرف سے ایک نیچرل ہے, کبھی خوشی ہوگی کبھی غم ہوگا. تو یہ ٹینشن جو ہے نا آپ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے کہ زیادہ ہوں گے تو کھلائیں گے کہاں سے, پلائیں گے کہاں سے. اس سے اللہ پہ توکل ختم ہوتا ہے, اور اس کی نحوست جو پڑتی ہے نا سب سے پہلے, وہ نحوست یہ کہ دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے, ہوس پیدا ہوتی ہے. کروڑوں روپے کما